ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ نقیب اللہ محسود جو 27 سال جن کی عمر تھی، خوبصورت نوجوان تھے، جن کو پچھلے سال جنوری کے مہینے میں اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھایا اور پھر انہیں 13 جنوری کو نقیب اللہ محسود کو اور دیگر 3 لوگوں کو جو ہے ایک پولیس مقابلے میں، جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اور جعلی پولیس مقابلہ کا جب اس کی تحقیقات ہوئیں، عدالت میں معاملہ چلا، تو اس میں راؤ انوار اور ان کی جو ٹیم تھی وہ اس میں شامل رہی اور وہی اصل جو جعلی پولیس مقابلے کی ماسٹر مائنڈ رہی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نقیب اللہ محسود کے لواحقین جو ہیں وہ انصاف کے طلبگار ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، جلسے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو راؤ انوار ہیں وہ آج بھی آزاد ہے، آزادانہ گھوم رہا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو پیچھے لوگ تھے وہ بھی آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ انصاف کا جو قتل عام ہے یہ آخر کیوں نہیں رکتا ہے؟ نقیب اللہ محسود کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے والد کی اس وحشیانہ قتل پر انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک نقیب اللہ محسود کا قتل نہیں تھا، بلکہ جو رپورٹ سامنے آئی، تحقیقات سامنے آئی کہ 400 لوگوں کو جعلی پولیس مقابلے میں صرف راؤ انوار نے مارا تھا، اور اس سے پہلے کتنے لوگ تھے جن کا قتل عام ہوا، جن کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ان پر کیس نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن وہ جیلوں میں ہیں اور اس وقت جیلوں میں اذیت ناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لاپتہ ہیں، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں ہے، انہیں مار دیا گیا ہے یا زندہ ہے یا کہاں ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں، اس پاکستان میں جس کے بارے میں خود تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہاں انصاف سب کو ملے گا، مساوی ہوگا۔ قائد اعظم رحمہ اللہ، علامہ اقبال اور دیگر جو بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا، ان سب کا خواب تھا کہ پاکستان میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق ملیں، کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی لسانیت نہیں ہونی چاہیے، کسی خاص قبیلے کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں غریب لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، غریب لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، غریب لوگوں کے لیے جیلیں ہیں، غریب لوگوں کے لیے عدالتیں ہیں، غریب لوگوں کے لیے تھانے ہیں، غریب لوگوں کے لیے سارا کچھ ہے۔ لیکن جو عمراء ہیں، جو قاتل ہیں، جن کے پیچھے کچھ مداخلت، جن کے پیچھے کچھ بڑا کوئی ہاتھ ہے، جن کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے یا جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، ان کے اگر وہ جرم بھی کر لیں، اگر انہوں نے کوئی ظلم ڈھا بھی لیں، تو ان کے ظلم کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جرم کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس پاکستان کی، جس کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، عدالتیں آزادانہ طور پر کام کریں اور فوری طور پر کام کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کس طرح سے آگے جائے گا اور جو باقی جو معصوم لوگ ہیں وہ کیا توقع رکھتے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، جہاں وہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، وہیں پر حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جو عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور جو تمام لوگ ہیں ان کو مساوی جو ہے وہ عدالتوں میں جو مساوی جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ عدالتوں کو اچھی طرح سے ریوائز کرنا چاہیے، عدالتی سسٹم کو۔ جو جج لگتے ہیں، جو وکلاء ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک شفافیت ہونی چاہیے، ان کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کہاں سے کتنے پیسے آتے ہیں، اور جو وکیل جو ہے کرپشن لیتا ہے یا اسی طرح رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، یا جو صحیح مقدمہ نہیں لڑتا، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو عدلیہ کے جج ہیں، ظاہر سی بات ہے معزز عدالتیں ہیں، احتساب تو سب کا ہی ہونا چاہیے، معزز اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اگر کسی کو وہ انصاف نہیں دے رہے ہیں، معاملے کو خواہ طول دیا جا رہا ہے، معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے، تو ان کی بھی باز پرس ہونی چاہیے اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ ساری صورتحال کیوں ایسی چل رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو عدالتی نظام ہے، جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر جو جرائم ہے، جو جرائم کا معاملہ ہے، وہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس لیے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی یہی توقع رکھتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتی سسٹم کو اچھا کرے گی۔ کسی بھی ملک کے لیے، ملک کا جو نظام ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک کر لیا جائے۔